الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جس کے معنی یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی باعزت فرد آئے ملاقات کے لیے تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص تم سے ملنے آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے منصب اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص ہے جو اپنے قوم میں ایک کوئی باعزت مقام رکھتا ہے، منصب رکھتا ہے، لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تمہارے پاس آیا ہے تو تم بھی اس کے منصب کے مطابق اس کی عزت کرو۔ اس میں حضرت نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں اہل طریق یعنی صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کی عادت کی دلیل ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ نیک و بد کی تخصیص کے بغیر ایسی حسن معاشرت کا معاملہ کرتے ہیں جو اس کے مرتبے کے مناسب ہو۔ یعنی بزرگان دین اور اولیاء کرام کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی شخص ملنے آیا ہے تو چاہے دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے وہ کوئی نیک آدمی نظر نہیں آتا اور بظاہر اس کو فساق فجار میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی قوم میں، اپنے حلقے میں اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک وقت ہے۔ تو یہ اللہ والے حضرات اور بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ نہیں کہ کیونکہ وہ فاسق فاجر ہے یا برا ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے، لہذا اس کی توہین کریں، اس کی تحقیر کریں، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں یا ایسا معاملہ کریں جس میں وہ اپنی خفت محسوس کریں، توہین محسوس کریں۔ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں حسن معاشرت کا، حسن اخلاق کا، جیسا وہ اپنے قوم کے اندر یا اپنے حلقے کے اندر باعزت ہے تو ہمارے ہاں آ کر اس کی عزت اتاری نہیں جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہے در حقیقت تعلیم حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ جو بعض مرتبہ نظر آتا ہے کہ کسی بزرگ کی مجلس ہے
اور اس میں کوئی حاکم آ گیا یا کوئی ایسا شخص آ گیا جو صاحب منصب ہے، اگرچہ دیکھنے میں اپنے وضاقتہ سے، اپنے حلیے سے، اپنے انداز و ادا سے وہ کوئی نیک آدمی معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ حضرات اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو پاس بلاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہر شخص سے اس کے منصب اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرو۔ حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص سامنے سے آتا ہوا نظر آیا دور سے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ برا آدمی ہے، بئس اخو العشیرہ، یہ قوم کا برا آدمی ہے، مطلب یہ کہ اس کے حالات، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کردار اچھا نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں آ گیا۔ تو جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ فرمایا اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ فرمایا اور حسن معاشرت کا معاملہ فرمایا، اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے، خندہ پیشانی سے مل کر اس کے ساتھ باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو پہلے ہی آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو آدمی صحیح نہیں ہے، برا آدمی ہے، اور جب آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی بشاشت کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بھائی بہت وہ شخص اچھا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں اس کی برائی سے بچنے کے لیے، کیا اگر ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا یا کوئی کسی مشکل میں مبتلا کر دے گا یا اور دشمنی عداوت کھڑی کر دے گا، اس سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھا معاملہ کریں۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے ہی حضرت عائشہ کو متنبع کر دیا، بتا دیا کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ اچھا نہیں۔ بظاہر تو غیبت معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی ابھی آیا نہیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی، لیکن حقیقت میں غیبت اس لیے نہیں کہتا، جب کسی شخص کی برائی اس نقطہ نظر سے بیان کی جائے تاکہ مخاطب اس کے بارے میں ہوشیار ہو جائے، اس سے دھوکہ نہ کھائے، اس کی وجہ سے کوئی برائی یا کوئی تکلیف نہ اٹھائے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اس نیت سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے تاکہ مخاطب کو متنبع کر دیا جائے کہ بھائی تم دھوکہ مت کھانا اس سے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا یہ کہ آ کر اس کے ساتھ بشاشت کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ اب حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ جب وہ آدمی برا تھا تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ جب وہ آ گیا تو اس کی برائیوں پر متنبع کرتے آپ کہ تیرے اندر فلاں برائی ہے، تیرے اندر فلاں برائی ہے، تیرے اندر فلاں برائی ہے، اور اس کو متنبع کر کے اس سے بات رہنے کی تلقین فرماتے، دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے اس کے ساتھ۔ لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ بشاشت کے ساتھ معاملہ کیا اور وہ بات نہیں کہی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر وقت تبلیغ کا وقت نہیں ہوتا، دعوت کا، امر بالمعروف کا، نہی عن منکر کا کے لیے بھی وقت کی تلاش چاہیے، مناسب وقت دیکھنا چاہیے، مناسب موقع دیکھنا چاہیے کہ کس وقت یہ بات مؤثر ہو سکتی ہے، کس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے، کس وقت اس سے دوسرے آدمی کا دل جو ہے بدل سکتا ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ اس وقت موقع نہیں ہے
دعوت کی بات کہنے کا. اس واسطے اگر کہیں گے تو یا تو الٹا اثر ہوگا, یا سنے گا نہیں, یا اس کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا. تو پھر ایسے موقع پر دعوت کی بات نہ کہے, اس کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھے, جب موقع کی تلاش میں رہے کہ کب فائدہ پہنچے گا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا دعوت کی بات کوئی پتھر ہے جو اٹھا کے پھینک دیا جب چاہا, بلکہ موقع کی تلاش رکھو, مناسب موقع دیکھو, جب مناسب موقع مل جائے تو اس وقت کہو. تو یہ نہیں کہ اللہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تبلیغی جماعت کے بانی, ان کے بارے میں نے کئی بزرگوں سے سنا یہ واقعہ کہ ایک صاحب تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا, آنا جانا تھا, لیکن بیچارے آزاد بنے اس آدمی تھے, اور حلیہ بھی ظاہری وضع قطع جو ہے سنت کے مطابق نہیں تھی. تو بہت عرصے تک آتے جاتے رہے, ملاقاتیں ہوتی رہیں. حضرت جب کوئی موقع ہوتا کوئی بات کہہ دیتے, ورنہ ان کے ساتھ بڑا دوستی کا معاملہ کرتے. ایک مرتبہ جب کافی دن گزر گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے سوچا کہ بھئی اب تو بہت دن گزر گئے تو ان سے کبھی کچھ کہنا بھی چاہیے. جب بہت دن گزر گئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے ان سے فرمایا کہ بھائی میاں یہ تم داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی رکھ لو. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. یہ جو کہا تو اگلے دن سے انہوں نے آنا بند کر دیا, آنا چھوڑ دیا. ان کے دل میں ایک شرم پیدا ہوئی ہوگی کہ مولانا نے ایک بات فرمائی ہے, اب آئندہ مجھ سے قدرت تو ہو نہیں رہی ابھی تک اس کام کے کرنے کی, اور اب جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا, شاید یہ خیال ہوا ہوگا, تو آنا بند کر دیا. جب کئی دن گزر گئے نہیں آئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہم سے بڑی سب غلطی ہوئی. غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے توا گرم ہونے سے پہلے روٹی ڈال دی. روٹی ڈالنی چاہیے تھی اس وقت جب کہ توا گرم ہو جاتا تو روٹی کو پکڑ لیتا, اور ہم نے ابھی توا گرم ہوا نہیں تھا اس سے پہلے روٹی ڈال دی, تو ہم سے غلطی ہوگی. تو یہ حضرات یہ نہیں ہے کہ بس ایک آدمی آیا ہے تو بس اس کو ایک مرتبہ میں سبھی کچھ پلا دینا ہے. یہ دیکھو کہ وقت کیا ہے, موقع کیا ہے, کس موقع کے اوپر اس کے اوپر بات مؤثر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی, ہم سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسانات کے آگے. تو وہ ان کے حضرت نے لکھا ہے واقعہ ارواح ثلاثہ میں, حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ صلی اللہ نے, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے, دوستی کر لی. دوستی ایک ایسے آدمی سے جو بالکل یعنی آزاد منش قسم کے آدمی, حلیے میں, حوضہ میں, قطع میں, ہر چیز میں بالکل مختلف, نہ لباس سنت کے مطابق, نہ چہرہ سنت کے مطابق, نہ کچھ, اور دوستی چل رہی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ان کے ساتھ اٹھنا بھی ہے, بیٹھنا بھی ہے, باتیں بھی ہیں, سبھی کچھ ہے. آتے ہیں تو عزت بھی کرتے ہیں. یہ سب اسی میں آ رہا ہے, اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا, اکرام کیا جا رہا ہے اس کا. جب کئی سال گزر گئے, یعنی کئی سال گزر گئے, حضرت نے کبھی ان کے اوپر حلیے کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اس زمانے میں رواج تھا, اب تو لوگوں کے مطلب بھی سمجھانا مشکل ہے, میں بھی صحیح مطلب اس کا نہیں بتا سکتا کہ کس زمانے میں داڑھی تو رکھتے تھے لوگ, لیکن ہندوانہ رسم تھی غالباً, یا کیا تھی, کسی غیر مسلم قوم کے اتباع میں یہ کہتے کہ داڑھی چڑھاتے, اس کو داڑھی چڑھانا بولتے تھے, یعنی وہ داڑھی کو اوپر کی طرف چڑھا لیتے تھے کسی خاص طریقے پر, اس کو داڑھی چڑھانا بولتے تھے. اس کا ذکر بہت آتا ہے
کبھی اس کا حقیقت سمجھنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن ہے بڑا اتنی بات کہ غیر اسلامی طریقہ تھا، علماء کرام اس کے اوپر نکیر فرماتے تھے. تو وہ صاحب جو تھے وہ داڑھی چڑھایا کرتے تھے، اور لباس بھی علماء صلحاء کا لباس نہیں تھا، ایسا لباس تھا جس پر علماء عام طور سے نکیر کیا کرتے تھے. جب کئی سال گزر گئے اسی حالت میں وہ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ کبھی حضرت مولانا قاسم ناز صاحب ناصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو. جب بہت عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد ایک دن فرمایا ان صاحب سے کہ بھائی ہماری تمہاری دوستی تو بڑی پکی ہے، لیکن یہ عجیب قصہ ہے کہ ہمارے جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس میں بڑا فرق ہے. آپ کا کوئی لباس کچھ اور طرح کا ہے، ہمارا کچھ اور طرح کا ہے، ہماری داڑھی کچھ اور طرح کی ہے، آپ کی اور طرح کی ہے. دوستی اتنی پکی اور ہمارے لباس وغیرہ میں اتنا فرق. تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی اتنی پکی دوستی ہو گئی تو اب ایک جیسا ہونا چاہیے. تو اس واسطے اب میری گزارش یہ ہے کہ جیسا تمہارا لباس ہے ایک جوڑا مجھے بھی ایسے ہی لا دو، ایک جوڑا مجھے بھی لا دو تو میں بھی ویسے ہی پہن لوں. اور یہ داڑھی چڑھانا مجھے تو آتا نہیں، تو تم ذرا دکھاؤ کیسے چڑھاتے ہیں، تو تم چڑھا دو میری داڑھی تاکہ ہم دونوں کی ظاہری شکل صورت بھی ایک جیسی ہو جائے. بس وہ لوہا گرم ہو چکا تھا اور اب چوٹ پڑنے کی دیر تھی. چوٹ اس طرح ڈال دی. جب ڈال دی تو اس نے کہا کہ حضرت بس اب اور مزید شرمندہ نہ فرمائیے، اب میں اور زیادہ شرمندہ ہونا نہیں چاہتا. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ فرق نہیں رہے گا، اور اب آپ تو کیا مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنا جیسا جوڑا مجھے لا دو، لیکن اب آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ لباس بھی آپ جیسا ہوگا اور صورت بھی آپ جیسی ہوگی. تو الحمدللہ اس دن سے بدل گئے. تو یہ ہے ڈھنگ بات کہنے، کس وقت کہی جائے، کس موقع پر کہی جائے، اور کتنی کہی جائے، اور کس طرح کہی جائے. جب تک کہ یہ باتیں آدمی سوچ کر نہ کرے تو دعوت جو ہے وہ ایک بے فائدہ چیز ہو کر رہ جاتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا وذکر ان نفع فذکر ان نفعت الذکریٰ، تذکیر کرو یعنی دین کی بات لوگوں کو سناؤ، اگر وہ دین کی بات سنانے کا فائدہ ہو، نفع ہو تو سناؤ، اور جہاں فائدہ نہ ہو، الٹا نقصان ہو، تو وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرات فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں تصریح کی ہے اس بات کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کسی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی گناہ میں سے روکنا، یہ اس وقت تو واجب ہے جبکہ یقین ہو کہ میرے اس برائی کے روکنے سے یہ رک جائے گا، تو واجب ہے. اور اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ رکے گا تو اس صورت میں واجب نہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ خیال ہو کہ زیادہ خیال یہ ہے کہ رک جائے گا تو پھر بہتر ہے کہ تبلیغ کرے، دعوت دے. لیکن اگر زیادہ خیال یہ ہو کہ نہیں رکے گا اور میری بات فضول جائے گی، اور تو اس صورت میں جائز ہے کہ خاموش رہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر فقہاء کرام جو فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بات کہنے سے یہ الٹا یا تو تکلیف پہنچائے گا مجھے یا دین کا استہزاء کرے گا. ابھی تو محض بے عملی کی بات ہے، آگے پھر مذاق اڑانے کی بات آئے گی، اور مذاق اڑانے سے اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہوگا، الیاذ باللہ. تو ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رکنا ہی واجب ہے. اس وقت نہ کہے، وقت دیکھے کہ کون سا وقت مناسب ہے، کس وقت میں جا کر بات کہنی چاہیے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ ایک دوسرے حلقے کا آدمی آیا ہے تو ہم اگر اسی وقت اس کے اوپر دعوت کا کام نہیں کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کریں گے، تو ہمارا
اس کا ہم گنہگار ہوں، ایسا نہیں ہے. وقت دے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے آنے کے بعد یہ محسوس فرمایا ہوگا کہ اس وقت ان سے کچھ کہنا فضول ہے، اس واسطے اس وقت کوئی بات نہیں فرمائی اور بشاشت سے معاملہ فرمایا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ایک تو نفس یہ بات کہ دوسرا شخص اپنی قوم میں کوئی عزت رکھتا ہے، صاحب منصب ہے، اس کا ایک تقاضا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم اس کے حسب مرتبہ اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے، دشمنی اور عداوت پیدا ہو. تو خواہ دشمنی عداوت مول لینا یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں. اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے آدمی کی زیادتی یا عداوت یا فحش سے بچنے کے لیے اگر کوئی کام کرے، اکرام کرے تو کوئی نہیں. تو یہ ہے حضرات اولیاء بزرگان دین اور اولیاء کرام کا معمول اس حدیث کے مطابق. یہاں پر حدیث کو لانے کا منشا حضرت کا یہی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے چلے گئے، اکثر اس کا اکرام کر لیا، دروازے تک اس کو چھوڑا ہے، یہ کام کیا تو بعض لوگ دیکھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک فاسق آدمی کی اس طریقے سے عزت کی اور اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے وہاں تک پہنچایا. تو اس کا منشا در حقیقت یہی ہے، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا. اللہ اور منشا کیا ہے؟ یعنی منشا یہ بھی ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق معاملہ نہ کیا، آئندہ تو آئے گا نہیں تمہارے پاس، اس کے آنے کا راستہ تم نے بند کر دیا. ابھی اگرچہ موقع نہیں تھا، لیکن اگر ذرا انس پیدا ہوتا، ذرا وہ مانوس ہوتا، آتا جانا ہوتا، تو شاید کوئی موقع آتا کہ تم اس کو کوئی حق بات پہنچا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیتے. تو اس واسطے یہ کام کرنا چاہیے. البتہ بعض بزرگان دین تھے، دوسرے قسم کے واقعات بھی مروی ہیں، ان کو دیکھ کر بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا. یہ بعض بزرگان دین سے اس قسم کے قصے بھی مروی ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا آدمی آیا اور انہوں نے اپنی جگہ سے سر کے بھی اپنا کام جاری رکھا، ذرا سی بھی نگاہ نہیں ڈالی کہ کون بادشاہ آیا یا حاکم آیا یا کون آیا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں. ایک بزرگ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. شام کے بزرگ شام میں رہتے تھے اور بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور ایک مسجد کے اندر رہا کرتے تھے. ان کی حلقہ ہوا کرتا تھا، مریدین تھے، آ کر ان سے فیضیاب ہوتے تھے. مسجد کے اندر ہی عام طور سے قیام رہتا تھا، بڑا فیض تھا. تو ایک مرتبہ دمشق کا جو حاکم تھا، گورنر، اس نے شہرت سنی ہوئی تھی کہ وہ بڑے بزرگ ہیں. دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو ان بزرگ کی زیارت کرتے ہیں. تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر، باڈی گارڈ اور یہ اور وہ پہنچ گیا مسجد کے دروازے پر. لوگ نے جگہ دے دی، یہ گھستا چلا گیا. اتفاق سے اس وقت جو بزرگ تھے شیخ، وہ ایک مسلح پر بیٹھے، 2-4-10 سامنے شاگرد تھے، ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے. بے تکلفی کے عالم میں پاؤں پھیلائے لیتے تھے، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور اس طرح ٹیک لگا کر مریدین سے کچھ باتیں کر رہے تھے. وہ بادشاہ آیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ آ رہا ہے، مگر یہ ٹس سے مسینہ ہوئے. جس حالت میں لیٹے تھے پاؤں پھیلائے ہوئے ویسے ہی لیٹے رہے. یہاں تک کہ وہ آیا، اس کو بھی دیکھ کے بھی اس کو عجیب محسوس ہوا کہ ساری دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے، اور یہ جناب لیٹے ہوئے ہیں پاؤں پھیلائے ہوئے. خیر
آ گیا، لیکن آیا تھا اس خیال سے کہ بھائی اللہ والے ہیں، تو ان سے آ کر سلام کیا، اپنا تعارف کرایا کہ میں دمشق کا حاکم ہوں، تعارف بھی کرا دیا، پھر بھی ان کے اوپر کوئی جوں نہیں رنگی، وہ اسی طرح لیٹے رہے پاؤں پھیلائے ہوئے، اور انہوں نے کچھ بات کہنی شروع کر دی، نصیحت، اور نصیحت کی بات کچھ ایسی انداز سے کہی کہ اس اللہ کے بندے کے دل پہ کچھ اثر ہوا، اور نصیحت سن کے وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد وہاں سے ایک دیناروں اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی جو ہے وہ ان کی خدمت میں بھجوائی بطور ہدیے کے، کہا کہ جانے والے کو کہا کہ میری طرف سے ہدیہ پیش کر دینا۔ تو جب شیخ کی خدمت میں وہ لایا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تھیلی تو لے جاؤ واپس ان کے پاس۔ انہوں نے کہا وہ ڈانٹیں گے ہمیں کہ ہم نے ہدیہ بھیجا تم واپس کیسے لے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ لے جاؤ اور ان سے ایک جملہ میری طرف سے کہہ دینا، اور وہ یہ کہ ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو شخص پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، ادھر سے لے جاؤ یہ ایسے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ پہنچا دیا اس تک، تو اس جملے کا اثر ایسا ہوا اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، اور وہ پھر بزرگ کی خدمت میں آنے جانے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین کا ایسا کی توفیق عطا فرمائی کہ حیرت انگیز تبدیلیاں اس کے اندر آئیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ بظاہر تو اس حدیث کا مقتضا یہ تھا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب ایک باعزت شخص آیا ہے تو اس کے منصب کے مطابق اس کا اکرام کرو، کھڑے ہو جاؤ، یا کھڑے نہیں ہوتے تو کم سے کم اس کو بٹھاؤ، بھائی آؤ اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، لیکن یہ کچھ نہیں کیا، پاؤں پھیلے ہیں پھر پھیلے ہوئے۔ تو یہ اس قسم کے واقعات بھی بزرگان دین سے منقول ہیں، تو خوب سمجھ لیجئے یہ واقعات جو ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے کوئی کام لیتے ہیں اور اپنے بندے کو موفق فرماتے ہیں کسی کام کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی موقع پر اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ اس وقت میں کون سا طرز عمل میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ طرز عمل فائدہ مند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو فائدہ مند بناتے ہیں۔ تو ہمہ شمہ کو، ہمیں آپ کو اس کی تقلید نہیں کرنی کہ کل کو ہمارے پاس بھی کوئی بادشاہ آ جائے تو ہم بھی ٹانگ پھیلا کے لیٹ جائیں، سمجھے آپ کہ انہوں نے ایسا کیا ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو رابطہ تھا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پر وارد فرمایا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ یہ طرز عمل مناسب ہے۔ کوئی آدمی متکبر ہوتا ہے اور اس کے تکبر توڑنے کے لیے اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑتا ہے، اور متکبر کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرنا بھی عبادت ہے۔ کسی متکبر کا تکبر توڑنے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ وہ تکبر کا اختیار کرے انسان، وہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ فائدہ مند ہوگا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ اس بات کے اوپر 100% مشاہدہ ہو گیا اس بات کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس کو سجھاتے ہیں وقت پر کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہر شخص جس نے میرے والد ماجد قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ انتہائی نرم خو، بہت متواضع، منکسر المزاج، اور دوسروں کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آنے والے، خوش اخلاقی سے پیش آنے والے، یہ اوصاف تھے۔
لیکن کسی کسی موقع پر نظر آتا تھا کہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا غصے کا کہ حیرت ہو جاتی یہ وہی شخص ہے جن کو ہم ہمیشہ نرم خوئی کی حالت میں دیکھا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب میری آنکھوں کے سامنے واقعہ پیش آیا. ایک صاحب حاضر تشریف لائے اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اتنا ڈانٹا کہ میں حیران ہو گیا. نہ یہ کہ عام معمول کے خلاف تھا بلکہ ایک مہمان آیا ہے اور اس مہمان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ پہلے کبھی معمول کے مطابق تھا نہ کبھی بظاہر عام اصولوں کے مطابق نظر آتا تھا. اور یہ بھی خیال تھا میرے دل میں کہ اب آئندہ یہ واپس نہیں آئے گا یاد اتنا رہتا ہے. اس آدمی نے بعد میں میرے سامنے خود اعتراف کیا کہ اس مفتی صاحب کی اس ڈانٹ نے میری دنیا بدل دی اور اس ڈانٹ کی وجہ سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا, میری سوچ بدل گئی اور میری اصلاح کا راستہ اسی وقت سے کھلا, جبکہ ظاہر حالات سے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس واسطے یہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اپنے حالات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اعتراض کرنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ اپنے بندے سے کام لیتے ہیں اسے سجاتے ہیں کہ اس وقت میں اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا ہے. دیکھنے والے کو اس کی حکمتوں کا مصلحتوں کا بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو اس واسطے یہ بزرگ کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا, من جانب اللہ تھا. اس آدمی کی اصلاح کے لیے یہ ضروری تھی. تو اس واسطے وہ قابل تقلید نہیں, قابل تقلید حدیث ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ. ایک تو کبھی یہ ہوتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کے ذکر میں اتنا مستغرق ہے کہ اس کو گرد و پیش کی ہوش ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اس کو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں وہ محو ہے, مخلوق کی طرف دھیان ہی نہیں. کون مخلوق آ رہی ہے کون جا رہی ہے اور یہ مخلوق کس درجے کی ہے. وہ غلبہ حال کی کیفیت ہے, استغراق کی کیفیت ہے, وہ بھی قابل تقلید نہیں. قابل تقلید یہ حکم ہے کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ. لیکن یاد رکھو حکم ہے اکرام کرنے کا, عزت دو اس کو. یہ نہیں ہے کہ اطاعت کرو اس کی, اتباع کرو اس کی, کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے تو اکرام کے مرعوب ہو کر یا اس کے باعزت منصب سے ڈر کر یا مرعوب ہو کر اس کی باطل بات کو مان لو یا اس کی پیروی شروع کر دو. یہ نہیں ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی تم ایسے بنو جیسے ریشم ہوتا ہے نا, ریشم جو ہوتا ہے کہتے ہیں ملائم اتنا کہ کوئی ہاتھ لگائے تو مزہ آ جائے, لیکن مضبوط اتنا کہ توڑنا چاہے تو کوئی ٹوٹے نہیں. تو ریشم جیسے بنو کہ کسی لوگوں کے ساتھ معاملہ تو کرو نرمی کا, ملائمت کا, ملاطفت کا, محبت کا, خوش اخلاقی کا, لیکن کوئی تمہیں اپنے موقف سے اپنے طریقے سے ہٹانا چاہے توڑنا چاہے تو ٹوٹے گا نہیں, ٹوٹ نہیں سکتا. ایسے بنو. تو کوئی صاحب منصب آیا ہے اس کو عزت دو, اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو, لیکن اس کی اتباع نہیں, اس کی اطاعت نہیں. اتباع اور اطاعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی سنت طیبہ کی. اس کی خاطر سے اور اس کو خوش کرنے کے لیے دین کا کوئی حکم چھوڑ دے انسان یا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ دے، یہ نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں ہیں۔ کسریٰ وہ بادشاہ جو سپر پاور کہلاتا ہے اپنے وقت، اس کے دربار میں ہیں۔ دسترخوان بچھا، کھانے کی چیز آئی، ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ نوالا گرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے، تو کسی بیٹھنے والے نے کہا کہ بھئی اس وقت چھوڑ دو اس واسطے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا نادیدے لوگ ہیں کہ ذرا سے نوالے کی خاطر یہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ صاحب نے یمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے خوش اخلاقی کا وہ کر لوں گا، لیکن ان کی خاطر سنت چھوڑوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، اکرام کرو لیکن اطاعت نہیں کرنی، اتباع نہیں کرنی، ان سے ڈرنا نہیں، ان سے مروب ہونا نہیں کہ ان سے مروب ہو کر اور مداہنت کر کے آدمی اپنے طریقے کو چھوڑ۔ تو ریشم بنو کہ ملائم ہو لیکن کوئی توڑنا چاہے تو ٹوٹے نہیں۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم جو حضرت جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث ہے، اگلی حدیث جو حضرت نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، اور اصل میں جیسا میں نے شاید پہلے بتایا تھا یہ حدیث جو ہیں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جو احادیث نقل کی ہیں وہ ہیں یہ جو حضرت یہاں پر نقل کر رہے ہیں، اور وہ مختلف ابواب کے تحت منقسم ہیں۔ تو کسی بھی باب میں جو بھی حدیث لائے ہیں وہ یہاں پر لکھ دی ہے، چاہے اس کا اس باب سے براہ راست تعلق ہو یا نہ ہو۔ تو اب تک ہم نے جو پڑھی ہیں وہ کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ۔ اب کتاب الصوم میں جو حدیثیں لائے ہیں وہ آگے مذکور ہیں۔ تو ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو معروف حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ یہ فرمایا کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، زہریلا تیر۔ اس حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں اس سے نقل فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے تو کھانا پینا تو اس نے چھوڑا ہی ہے روزے میں، لیکن ضروری ہے کہ اپنے اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں سے بھی اجتناب اور احتراز کی فکر کرے، اپنی آنکھ کو گناہ سے بچائے، اپنی زبان کو گناہ سے بچائے، اپنے کان کو گناہ سے بچائے، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہ سے بچائے، تو نگاہ کو گناہ سے بچائے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ تو رکھ لیا اور اب روزہ بہلانے کے لیے الحمد باللہ فلم دیکھنی شروع کر دی، جیسا کہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا الحمد باللہ روزہ تو رکھ لیا اور گناہ سے آنکھ کو بچانے کی فکر نہیں۔ تو بھائی روزے کے اندر تم نے حلال چیزیں تو چھوڑ دی، کھانا حلال تھا کہ نہیں وہ چھوڑ دیا، پانی پینا حلال تھا وہ چھوڑ دیا،
اور میاں بیوی کے آپس میں تعلقات رکھنا یہ حلال تھا، اس کو چھوڑ دیا تو حلال چیزیں چھوڑ دی، جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھی، بد نظری، بد نگاہی، غلط جگہ پر نگاہ ڈالنا، وہ تم نے چھوڑا نہیں، تو حلال چیزیں چھوڑ دی، حرام چیزیں چھوڑی نہیں، یہ روزہ کیا ہوا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں اور اس کے ذیل میں یہ حدیث لائے ہیں کہ النظر سہو من صیام مفہوم من صیام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نگاہ، کہ ابلیس جو ہے جب انسان کو ورغلاتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرنے پر اکساتا ہے، اور جب آدمی وہ کر لیتا ہے تو العیاذ باللہ اس کے نتائج بڑے ہولناک، بڑے مہلک ہوتے ہیں۔ بظاہر ایک معمولی سی بات ہے کہ نگاہ اٹھ گئی غلط جگہ پر، چھوٹی سی بات ہے، ایک سیکنڈ میں ہو گئی، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے، اپنی ہلاکت آفرینی کے لحاظ سے یہ ایک لمحے کی غلطی بعض اوقات انسان کے لیے انتہائی تباہ کن بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں باطن کی خرابی ایسی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا سنوارنا درست نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، اس سے بچنے کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان ساری عمر سجدے میں پڑا رہے اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے تو شکر کا ادا ہو نہیں سکتا۔ کیا نعمت اللہ نے عطا فرمائی؟ پوچھو اس سے جو کبھی اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ بینائی، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی بینائی کی حفاظت فرمائے، لیکن ذرا تصور کرو، خدا نہ کرے کسی لمحے یہ صورت ہو جائے کہ ایک دم سے بینائی آنکھ کی چلی جائے، چاہے چند لمحوں کے لیے ہو، کیا قیامت گزر جائے گی انسان کے اوپر، اور اس بینائی کو واپس لانے کے لیے کتنا خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا، میری بینائی واپس آ جائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ مفت ملی ہوئی ہے، کوئی پیسہ اس کے لیے خرچ نہیں کیا، کوئی محنت اس کے لیے نہیں اٹھائی، اس واسطے قدر نہیں، پہچانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی، اور ایسا کارخانہ یہ بنایا ہے آنکھ کا کہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھو کیا اس چھوٹے سے کارخانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں عجائب و غرائب لگائے ہیں۔ سیاہ پتلی الگ ہے، سفید پتلی الگ ہے، اس کے اندر پردے ہیں اور اس کے اندر اعصاب ہے، اور کس میں کیسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، دیکھ رہا ہے انسان، استعمال کر رہا ہے اس کو، جب سے پیدا ہوا اس سے آخر تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ابھی کل ہی کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے ایک صاحب کا واقعہ، ان کی یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو یہ جو پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، جب آدمی بند کرنا چاہے تو بند کر لیتا ہے، جب کھولنا چاہے کھول لیتا ہے۔ اس پلک کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اوپر کرو چاہو کھل جائے گی، نیچے کرو بند ہو جائے گی۔ ان صاحب کی یہ جو پلک ہے، یہ اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور یہ جو پوری کھال ہے یہ آ کر آنکھ کے اوپر پڑ گئی۔ اب اس کو کھولنا چاہے تو ہاتھ سے کھولے، بغیر ہاتھ کے نہیں کھول سکتے، چڑھ گئی طرح سے۔ اب ساری اطباء اور معالج اور ڈاکٹر اور سارے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا کریں، ناکام ہو رہے ہیں اس کام کے۔ وہ جو پپوٹا ہے وہ وہاں سے اٹھتا نہیں، آنکھ ہے، آنکھ میں بینائی ہے، پردہ پڑ گیا، العیاذ باللہ، اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے
کوئی اگر علاج دریافت ہو جائے، مجھے معلوم نہیں ان کا کیا انجام ہوا، لیکن اگر کوئی شخص کا ساتھ خدا نہ کرے یہ واقعہ پیش آ جائے تو اپنے ساری جمع پونجی خرچ کر دے گا کسی طرح میری پلک اٹھ جائے، یہ پپوٹا اور یہ پلک یہ اٹھنے کے قابل ہو جائے، حرکت کرنے کی صلاحیت جس میں پیدا ہو جائے، ساری عمر کی پونجی اس کے اوپر خرچ کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جب چاہو اٹھا لو، جب چاہو گرا دو، ہر انسان کو بے مانگے مفت بغیر کسی قیمت کے دے رکھی ہے، یہ صلاحیت عطا فرما رکھی ہے، اندازہ نہیں ہوتا، قدر نہیں ہوتی کیا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی آنکھ کی، اور مفت عطا فرمائی۔ بھائی سرکاری مشین اسے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ایسی مشین کہ کہیں سے چاہو تو ساری دنیا کا سونا خرچ کر کے بھی یہ مشین خرید کے نہیں لا سکتے، ایسی مشین اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے مفت۔ تو کیا اتنا بھی حق نہیں اس دینے والے کو کہ یہ کہتے کہ بھائی یہ مشین فلاں جگہ استعمال کرو، فلاں جگہ نہ کرو؟ اتنا بھی حق نہیں اس کو؟ وہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ فلاں جگہ استعمال کرو تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا، مشین اس نے اس کی دی ہوئی، بنائی اس کی دی ہوئی، اور اگر صحیح جگہ صحیح طریقے سے استعمال کرو کہتے ہیں اوپر سے ثواب بھی دیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، والدین کو ایک تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ پر محبت کی نگاہ سے ڈالنے کے لیے استعمال کرو، اس طرح اوپر سے ثواب بھی دیں گے، حج کا اور عمرے کا۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ جو ہے اگر کعبے پہ پڑ جائے تو اس کعبے کے اوپر پڑنے والی ہر نگاہ کے اوپر ایسے ثواب سے زیادہ فرمائیں گے۔ یہ نگاہ قرآن کریم کے اوپر پڑ جائے، قرآن کریم کو صرف دیکھو کھول کے تو صرف دیکھنے کا بھی ثواب، پڑھنے کا تو ہے، پڑھنے کا ثواب الگ، اور قرآن کریم کو صرف دیکھنے کا ثواب الگ، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور جتنے پتہ نہیں کتنے ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص ماں باپ، ایک شخص کہیں باہر سے آیا گھر میں اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو مشین ان کی عطا اور اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے ذاتی مقصد کے لیے، لیکن چونکہ ان کے حکم کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اس واسطے صرف یہی نہیں کہ اس کا مزہ عطا فرما رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اوپر سے ثواب بھی دے رہے ہیں۔ کچھ لانا ہے ان کی رحمت کا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مشین ہم نے تمہیں دی ہے، ان کاموں میں استعمال کرو، باقی نامحرم کی طرف نگاہ ڈالنے میں اس کو استعمال نہ کرو، اس کو فلمیں دیکھنے میں استعمال نہ کرو، اس کو ناجائز امور کے اندر استعمال نہ کرو، یہ مطالبہ ہے بس۔ مگر شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہ کرو، غلط جگہ کرو۔ اور شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے دل میں کہ بھائی یہ تو نگاہ اگر غلط جگہ پر ڈال دی تو یہ تو ایک صغیرہ گناہ ہے،
چھوٹا سا گناہ ہے، تو اس واسطے کر گزرو۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ارے چھوٹے بڑے کی فکر میں مت پڑو، یہ حقیقت میں زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو شیطان استعمال کر رہا ہے تمہارے خلاف، اور اس کا زہر یہ ہے کہ یہ نگاہ جب غلط جگہ استعمال ہوگی تو اس کے نتیجے میں تمہارا باطن خراب ہوگا، تمہارا دل خراب ہوگا، دل خراب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں تمہیں اپنے باطن کی اصلاح میں بڑی دشواری پیش آئے گی، بڑی دقت پیش آئے گی۔ تو اس واسطے حضرت اس کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صغیرہ گناہوں کو سرسری نہ سمجھے، کبھی ان کا مقصدہ کبائر سے بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا نقصان کبائر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ بھئی چھوٹی سی بات ہے اور کر گزرے، بلکہ بعض اوقات اس کی وجہ سے انسان کا پورا باطن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس واسطے جب کسی شخص کو اصلاح کی فکر ہو اور اصلاح کے لیے کہیں جائے تو جو بزرگان دین مشق کراتے ہیں ان میں ایک اہم مشق ہے نگاہ کو محفوظ رکھنا، کہ نگاہ جو ہے وہ غلط جگہ استعمال نہ ہو، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ انسان کے لیے سدباب ہو جائے۔ اور لوگ پوچھتے بھائی اس کا کوئی وظیفہ بتا دو کہ نگاہ جو ہے وہ غلط جگہ استعمال نہ ہو، تو بھائی سب سے بڑا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ہمت کو استعمال کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت رکھی، وہ طاقت اگر استعمال کرے وہ ایسی ہے کہ جتنا اس کو استعمال کرو گے اتنی اس میں قوت زیادہ آئے گی، اتنی اس میں طاقت زیادہ آئے گی، اور جتنا اس کو بیکار چھوڑو گے اتنا ہی وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو شروع میں آدمی جب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو بڑی مشقت ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دل پہ آرے چل گئے، لیکن یہ آرے چلاؤ، آرے چلاؤ، جب یہ آرے چلاؤ گے اور یہ سوچ کر چلاؤ گے کہ میرے اللہ نے مجھے ایک سرکاری مشین عطا فرمائی ہے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس جگہ پر میں اس کو استعمال نہ کروں، میں اس کو استعمال سے بچانے کے لیے اپنے اللہ کی خاطر اپنی اس خواہش کو قربان کر رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ یہ کر لیا تو یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خواہش کو قربان کرنے میں وہ لذت عطا ہوتی ہے، وہ لذت عطا ہوتی ہے کہ اس کے آگے بد نظری کی لذت ہیچ در ہے، اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لذت عطا فرماتا، اور ایمان میں وہ نور، زندگی میں وہ برکت، وہ روحانیت عطا فرماتے ہیں جو انسان کے ساری عمر انسان کے کام آتی ہے۔ اور اگر چھوڑ دیا اسی طرح بے تحاشا جا رہی ہے نظر، جہاں سے پڑ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، جہاں دل نے مجبور کیا وہ اٹھا لیا، کوئی فکر نہیں، کوئی لگام نہیں دی ہوئی اس کو، تو یہ شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ یہ سہم ہے، بجھا ہوا تیر ہے ابلیس کا، اور یہ ابلیس اس کو اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہے۔ اور یہ نگاہ ایسی چیز ہے کہ یہ بھی ایک منفذ ہے باطن کا، اس کے ذریعے جب گناہ داخل ہوں گے تو انسان کا باطن تاریک ہوتا چلا جائے گا، العیاذ باللہ، اللہ بچائے۔ اور اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے، بعد میں آدمی عبادت بھی کر رہا ہے، یعنی نگاہ کو ڈالا ہوا ہے بے تحاشا گناہوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ اپنے اوقات میں عبادت بھی کر رہا ہے، عبادت ادا تو ہو جائے گی، فقیر سے پوچھو فتویٰ دے دے گا تمہیں اس بات کا کہ بھئی نماز سر سے اتر گئی، لیکن اس کا جو نور تھا، اس کی جو روحانیت تھی،
وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ نگاہ کو قابو میں نہ لاؤ. اس کا نور جاتا رہے اور اس کے نتیجے میں ساری عمر یہ کشاکش برقرار رہے گی, یہ ظلمت برقرار رہے گی. اور اگر روکنا شروع کر دیا اس نگاہ کو, یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے, اس لیے بار بار اس کے اوپر توجہ دلاتا رہتا ہوں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں, بہت ہی بڑا فتنہ. اور آج کے دور کا اس لیے کہ نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہوتی ہے. جب آدمی باہر نکلتا ہے تو نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے. ایسے فتنے سامنے آتے ہیں, ایسے مناظر سامنے آتے ہیں, اور اب تو گھر کے اندر گھس گئے ٹی وی اور وی سی آر کے ذریعے. گھر گھر سنیما بن گیا ہے. تو اس واسطے وہ گھر کے اندر یہ گھس گئے ہیں یہ فتنے, اور اب آنکھ کو بچانا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے. یہ باہر نکلو تو مناظر ایسے ہیں, اندر آؤ گھر میں ٹی وی اور ویڈیو چل رہا ہے, اور اس کے سامنے اس کے ذریعے مناظر ایسے آتے ہیں جو انسان کی نگاہ کو خراب کرنے والے. اور جب ساری دن صبح سے لے کے شام تک انسان کی نگاہ ملوث رہے گی ان زہر میں بجھے ہوئے تیروں سے, تو کب تک ان تیروں کا اثر نہیں ہوگا؟ آخر کب تک ان تیروں کا اثر نہیں ہوگا؟ ظلمت کیوں نہیں آئے گی باطن کے اندر؟ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا, ارے میں دل کہاں سے لگے؟ اس دل کو تو برباد کر دیا تم نے یہ ان گناہوں کے ذریعے. یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا, وہ اثر کہاں سے ہو جب باطن تاریخ بنایا ہوا ہے اپنی بد نگاہیوں کے ذریعے. اور یہ جو فتنے آ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک, ظلمت کا ایک سیلاب برپا ہے, ظلم کا سیلاب برپا ہے, رشوت ستانی ہے, بد امنی ہے, بے چینی ہے. یہ اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک زندگی گناہوں کی عادی ہو گئی, گناہوں کی عادی ہو گئی ہے. اس وجہ سے چین نہیں آ رہا, ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص مصیبت میں ہے. کتنا ہی پیسہ جمع کر لے مگر ہے مصیبت. تو بھائی خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور ان گناہوں کو نگاہوں کو بچانے کی فکر کریں, کچھ لگام دیں. کچھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں, فتنہ ابتلا ہی ایسا ہے, کہاں تک بچائیں کہاں تک بچائیں. ہر جگہ ایک جگہ سے بچائیں, دوسری جگہ پھنس گئے, دوسری جگہ سے بچائیں, تیسری جگہ پھنس گئے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بچانا شروع تو کرو, اپنی طرف سے کچھ لگام تو دو, اور جہاں ممکن ہو بچاؤ. اور اگر کسی جگہ پھسل جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے رجوع کرو, یا اللہ یہ غلطی ہو گئی, اپنی رحمت سے آئندہ مجھ کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دو. اللہ تعالیٰ سے مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو, رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور اپنی ہمت کو استعمال کرو, اپنے عزم کو استعمال کرو, اور مانگتے رہو. ہمارے حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صبح کو جب اٹھو تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ عہد و پیمان کر لیا کرو, باتیں کر لیا کرو. اور یہ باتیں کر لیا کرو کہ یا اللہ اب میں نکل رہا ہوں اپنے کام کے اوپر, دنیا کے اندر جاؤں گا, وہاں طرح طرح کے محرکات اور دائیں میرے سامنے آئیں گے. کہیں نگاہ بہکے گی, بہکنے کا اندیشہ, کہیں زبان کے بہکنے کا اندیشہ. یا اللہ میں اپنی نگاہ کو بھی, اپنی زبان کو بھی, اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی, اور اپنے کانوں کو بھی آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. یا اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیجیے, اور ان کو گناہوں سے بچا کر بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بے ہمت ہوں ہمت دے دیجیے, بے حوصلہ ہوں حوصلہ دے دیجیے. یہ ایک مرتبہ مانگ لو صبح کو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا تلقین فرما دی, وہ صبح کو ضرور مانگ لیا کرے جن کو یاد ہو. اللہم انا قلوبنا ونواسینا
وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. کہ اللہ یہ جو کچھ ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، آنکھ ہو یا کان ہو یا ناک ہو یا ہاتھ ہو یا پاؤں، جو کچھ بھی ہے سب آپ کے مملوک ہیں، آپ کی ملکیت ہے. جب آپ کی ملکیت ہے تو اللہ آپ ہی اس کے رہنما بن جائیے. ان کی ہدایت تو فرما دیجیے کہ یہ غلط جگہ استعمال نہ ہو. یہ دعا مانگ لو صبح کو اٹھ کے، اور جب چلو بازار میں تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق نگاہ کو نیچے رکھ کے چلو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہ کو نیچے رکھو. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے دھمکی دی تھی کہ میں آپ کے ان بندوں کو بہکاؤں گا. کس طرح بہکاؤں گا؟ تو اس کے لیے قرآن نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا. چاروں طرف سے آنے کا اس نے دھمکی دے رکھی ہے انسان کو. اور آنے کا راستہ کیا ہے؟ بہت سے راستے ہیں، ان میں سے زہر میں بجھا ہوا تیر پھینکنا ہے. یہ بھی چاروں طرف سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 4 سمتیں تو بیان کر دی اس نے، 2 چھوڑ گیا، ایک اوپر کی ایک نیچے کی. تو معلوم ہوتا آئے گا سامنے سے یا پیچھے سے یا دائیں سے یا بائیں سے، اوپر سے نیچے سے نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ بھائی اوپر کی طرف اگر نگاہ چل کر کے چلو گے تو گرو گے. لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو. جب نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو گے تو انشاءاللہ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا. تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کے چلو. عادت ڈالو اس بات کی. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ مدتوں مشق کی ہے کہ سامنے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کبھی اس کے ساتھ نگاہ ملا کر بات نہیں، ہمیشہ نگاہ نیچے رکھ کے بات. اور جن لوگوں نے حضرت کی زیارت کی ہے وہ مشاہدہ کرتے تھے، ہمیشہ حضرت کی نگاہ نیچے رہتی بات کرتے وقت. جب مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ہو، لیکن میں نگاہ نیچے رکھ کے بات کرتا ہوں. تو اس واسطے پہ یہ تفریحی نکال دی دل سے، عادت ڈال دی اس بات کی کہ نگاہ نیچے ہی رہے، اوپر نہ اٹھے. اس طرح کی. اب حالانکہ حضرت مطلب فرماتے تھے اور اس میں مرد عورت ہر قسم کے لوگ آتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے حضرت کی برکت سے فرماتے تھے کہ ان کی دعاؤں سے ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے مرد ہے کہ عورت ہے. تو یہ نگاہ کو اس حکم کے مطابق لانے کی برکت. تو کم از کم ایک لگام تو دیں اس نگاہ کو، فکر تو پیدا کرے کہ یہ سرکاری مشین غلط استعمال نہ ہو. اور جب یہ فکر پیدا ہو جائے گی، لگام دینا شروع کر دو گے. ٹھیک ہے، شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی لگام دینا شروع کرتا ہے، کبھی کامیاب بھی ہو گیا، کبھی ناکام بھی ہو گیا، کبھی بچ گیا اور کبھی شیطان غالب آ گیا. اس سے گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھول رکھا ہے. جب غلطی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ غلطی ہو گئی، اپنی رحمت سے آئندہ کے لیے مجھے محفوظ فرما دیجیے. یہ کرتے رہو تو شروع میں کشتی رہے گی تمہاری اور شیطان کی. اور اس کشتی میں کبھی تم نے اس کو ڈھا دیا، کبھی اس نے تمہیں ڈھا دیا. لیکن اگر لگے رہے کوشش میں اور دعا میں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہو کہ یا اللہ مجھے اس کے اوپر فتح دے دیجیے، تو پھر تم زیادہ ڈھاؤ گے، وہ کم ڈھائے گا. اور ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تم ہی غالب ہو گئے
اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری آنکھوں کی حفاظت کے نتیجے میں ایمان کی وہ حلاوت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کہ اس کے بعد یہ غلط جگہ پر استعمال کرنے کا شوق جو ہے وہ انتہائی مدھم پڑ جائے. لیکن بڑھنے کی ضرورت ہے، محض زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں بنتا. قدم بڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور کوشش میں لگے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے. تو بھائی یہ حدیث جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ابھی سے ہر انسان کمر ہمت باندھ لے. جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے پہلے سے الحمدللہ قابل مبارکباد. نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس کے لیے کمر ہمت باندھ لیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کسی صاحب نے پوچھا ہے عاشورے کے بارے میں، خیال تھا کچھ عرض کرنے کا وقت رہا نہیں، لیکن مختصر بات ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کا ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لیں، 9واں یا 11واں، اور یہ تو ہے بڑی فضیلت کی چیز. لیکن اور جو فضولیات لوگوں نے عاشورہ کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، حلیم شلیم، یہ سب بیکار ہے، اس کا کچھ تعلق شریعت سے نہیں ہے، تو ان سے پرہیز کریں. بس یہ مختصر بات ہے. یہ کسی نے پوچھا کہ حلیم کا چندہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ حلیم نکل آیا ہے، اور اس کا چندہ نہ حلیم پکاؤ نہ چندہ لو نہ دو. ہاں البتہ یہ ہے کہ صدقہ جتنا کرنا چاہو کرو، کہ خاص طور سے حلیم کا کوئی تک نہیں ہے، کوئی اس سے شریعت سے تعلق نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن